رات کے قریب 11 بجے تھی۔ آسمان میں چاند آدھا تھا اور بادل اس کے سامنے سے دھیرے دھیرے گزر رہے تھے۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ سامنے 10 قدم بھی صاف دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ امت اپنے دوست کے گھر سے لوٹ رہا تھا۔ اسے گھر پہنچنے کے لیے ایک سنسان راستے سے گزرنا پڑتا تھا، وہی پرانا کچا راستہ جس کے بیچوں بیچ ایک بہت پرانا سوکھا کنواں تھا۔ گاؤں میں لوگ کہتے تھے کہ اس کنویں کے پاس رات میں مت جانا، پر امت ان باتوں پر وشواس نہیں کرتا تھا۔ جیسے ہی وہ اس راستے پر پہنچا، ہوا اچانک ٹھنڈی ہو گئی۔ پیڑوں کی ٹہنیاں ایسے ہل رہی تھی جیسے کوئی پھسپھسا رہا ہو۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اسے پانی کے ٹپکنے کی آواز سنائی دی۔ امت چونک گیا۔ اس نے سوچا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کنواں تو سالوں سے سوکھا ہے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھا، آواز تیز ہوتی گئی۔ اب وہ کنویں کے بالکل پاس کھڑا تھا۔ اندر گہرا اندھیرا تھا۔ اس نے کنویں کے اندر جھانکا۔ نیچے صرف کالی گہرائی۔ اچانک اسے ایسے لگا جیسے کنویں کے اندر کوئی ہل رہا ہو۔ اس نے ٹارچ کی روشنی نیچے ڈالی اور اسے پانی میں کسی کے لمبے کالے بال تیرتے دکھائی دیے۔ امت کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ تبھی کنویں کے اندر سے ایک دھیمی آواز آئی، مجھے باہر نکالو۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے پیچھے ہٹنا چاہا لیکن پیر پھسلا اور وہ کنویں کے کنارے گر پڑا۔ اچانک کنویں کے اندر سے 2 سفید ہاتھ باہر نکلے، گیلے، ٹھنڈے اور اسامانیہ روپ سے لمبے۔ انہوں نے امت کی کلائی پکڑ لی۔ امت نے پوری طاقت سے چھڑانے کی کوشش کی لیکن پکڑ مضبوط ہوتی گئی۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی پر آواز جیسے گلے میں ہی اٹک گئی ہو۔ اگلے ہی پل سب کچھ شانت ہو گیا۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے کنویں کے پاس امت کی چپلیں پڑی دیکھی۔ کنویں کے اندر پھر سناٹا تھا، پر اب رات میں اس راستے سے گزرتے وقت لوگ صاف سنتے ہیں پانی کے ٹپکنے کی آواز، اور کبھی کبھی کنویں سے آتی دھیمی آواز، مجھے باہر نکالو۔ اگر آپ کبھی ایسے سنسان راستے سے گزریں اور کوئی آواز آپ کو پکارے تو جواب مت دینا۔